بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگجو میں علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ذوالقرنین یعنی کہ دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض ان کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر اس ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کریں گے جن کی روایات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں پانی پی لے گا تو اس کی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنتے ہوئے تھے، ان کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈال جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسلک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تہہ کر دیا۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سیدین یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت سمجھ آ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی، آپ کی مدد کے لیے طلب ہوئے۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے۔
اور خوش چیزوں کو لاد لے جاتے تھے، آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ صدِ سکندری۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کی شر اور ان کی ایذات ثانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدائی، جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑوں کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا یعنی کہ دیوار میں پھیلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر تک دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور تک تیسرے سفر کی دوداد ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پر پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہوں گے۔